سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشے، اے جانے جان جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور شیخ شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کے دور میں بڑے بڑے ادیبوں نے قلم اٹھائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لکھنا چاہی، تو شیخ شرازی فرماتے ہیں ادیبوں کے ادب ختم ہو گئے، عقل مندوں کی عقل بیٹھ گئی، کیونکہ میرے آقا کو رب نے وہ عروج عطا فرمایا، وہ شانیں، وہ رفتیں عطا فرمائی کہ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعض اد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا ایک یعنی سمجھ لیں اسی شعر کو یوں ڈھالا، فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعت پر اردو کے اندر بیان ہم سماعت فرماتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ فیضان فاروق اعظم سادوگی کے طالب علم ہیں، درجہ ثالثہ الف کے پارٹ 1 کے تھرڈ ایئر کے پارٹ 1 کے طالب علم ہے محمد فیضان اتاری، وہ انشاءاللہ اردو کے اندر بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ فرمایا تم جہاں بھی ہو میری ذات اقدس پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود پڑھنا یہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ میں وہ سنی ہوں جمیلے، قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ صلو علی الحبیب۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے تمام اساتذہ کرام کا اور ساتھ ہی اپنے والدین کا کہ جن کی انتھک محنتوں کی وجہ سے میں آج اس مقام پر کھڑا ہوں اور آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفعتوں کو، ان کی بلندوں کو، ان کی بلندیوں کو، ان کی شانوں کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پارہ 30 سورۃ الانشراح کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کی تفسیر میں مفتی دعوت اسلامی محمد قاسم مدعز اللہ العالی اپنی تفسیر صراط الجنان فی تفسیر القرآن میں فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے اس کی مختلف توجیہات کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اسی آیت کے تحت نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں پر میرا ذکر کیا جائے وہاں پر میرے محبوب کا بھی ذکر کیا جائے۔
اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ارشاد ہوا کہ اے محبوب کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب کہ جب یاد تمہاری ہوگی، جب چرچا ہمارا ہوگا تو یاد بھی تمہاری ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو بلندیاں عطا فرمائیں، جو آپ کو شانیں عطا فرمائیں، جو آپ کو رفتیں عطا فرمائیں، جو آپ کو مقام عطا فرمایا، جو آپ کو عظمت عطا فرمائیں، جو آپ کو جاہ و جلال عطا فرمایا، جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا، بلکہ حسن نہیں حسن کل عطا فرمایا، وہ پہلے نہ کسی کو ملا تھا، نہ ملا ہے، نہ ملے گا. یہ وہ محبوب ہیں کہ جن کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے طٰہٰ. یہ وہ محبوب ہیں کہ جن کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے یاسین. یہ وہ محبوب ہیں کہ جن کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے والضحیٰ. یہ وہ محبوب ہیں کہ جن کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ وہ محبوب ہیں کہ جن کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. یہ وہ محبوب ہیں کہ جن کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ وہ محبوب ہیں کہ جن کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یعنی اے محبوب کہ ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی. مل کے پڑھیے، سب سے اولا ہو والا، سب سے اولا ہو والا، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت ہی بلندیاں عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شانیں صرف ہم تک ہی نہ رکھی، بلکہ فرشتوں میں بھی اپنے محبوب کا چرچا کرتے رہے. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ، مشرق دیکھو، مغرب دیکھو، شمال دیکھو، جنوب دیکھو، ساری چیزوں کو چھانو، ان میں دیکھو کہ سب سے اعلیٰ انسان کون سا ہے. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان بات ہو رہی ہے. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، میں نے شمال کو دیکھا، میں نے جنوب کو دیکھا، میں نے زمین کے ہر ذرے کو دیکھا، لیکن یا رسول اللہ آپ جیسا میں نے کوئی نہ پایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرے مثل کوئی نہیں خدا کی قسم. حضرت جبرائیل کی زبانی یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. اب آتے ہیں انبیاء کی طرف. انبیاء سے بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بلندیاں عطا فرمائی، بہت ہی رفتیں عطا فرمائی، بہت ہی اونچا مقام عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کے بہت ہی لاڈلے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے نبی ہیں. لیکن جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہوتا تو کوہ طور پر جاتے، ادھر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے، اس کے بغیر آپ کو کلام کا شرف نہ بخشا جاتا. لیکن جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب کہ جاؤ فلاں پہاڑ پر چلے جاؤ، نہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب کہ جاؤ فلاں وادی میں چلے جاؤ، بلکہ پھر سب فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو تو لے کے آؤ. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام پھر صرف اکیلے ہی نہ آئے، ساتھ میں 70,000 فرشتوں کو بھی لے کے آئے. پھر ان میں سب سے اعلیٰ سواری وہ براق لے کے آئے. پھر اس میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سوار کر کے پھر عرش معلیٰ کی طرف لے گئے، اور ادھر جا کر پھر رب کا دیدار نہیں کیا، صرف رب کا دیدار نہیں کیا، جاگتی آنکھوں سے دیدار کر کے دیدار بھی کیا. اور
اسی پر کسی نے کیا کہا کہ جو خود چل کر جائیں وہ کلیم ہوتے ہیں، جن کو بلایا جائے وہ حبیب ہوتے ہیں۔ اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتوں کو، ان کی بلندیوں کو بیان کرتا چلوں۔ اگر میں سمندروں کو دیکھا جائے، سمندروں کو اگر سیاہی بنا دیا جائے اور دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کو کلمے بنا دیا جائے اور ان سے بیٹھ کر میں ان سے لکھنا چاہوں مصطفیٰ کی شان، تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، سمندر ختم ہو جائیں گے، کلمے ٹوٹ جائیں گی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ختم نہیں ہونے والا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہی عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اسی کے ساتھ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اپنے سینوں میں جاگر کرنے کے لیے، عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کرنے کے لیے آئیے دعوت اسلامی کے اس پیارے پیارے مدنی ماحول میں شامل ہو جائیے، اور اس کے بانی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دھیائی دامت برکاتہم العالیہ کے فیض سے آپ بھی فیض یاب ہو جائیے۔ الحمدللہ انہی کے فیض سے چلنے والوں ہزاروں مدارس، ہزاروں جامعات جو کہ اس وقت جو رحمتیں لوٹ رہے ہیں، برکتیں لوٹ رہے ہیں، اور انہی میں آپ بھی اپنا حصہ ملائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مال عطا فرمایا ہے اس سے بھی دین متین کے کام میں حصہ ملائیے۔ اور میں ابھی جس جامعۃ المدینہ میں زیر تعلیم ہوں اس کا نام فیضان فاروق اعظم ہے، جو کہ سادوکی میں ہے، اس کا سالانہ خرچہ تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ کے تقریباً قریب ہے۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے آئیے اور اپنا یہ صدقات اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے خرچ کیجئے اور دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ آپ نے سنا، میں نے سنایا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔